بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح تمام شہروں پر مکۃ المکرمہ کو سرداری اور فضیلت حاصل ہے، اسی طرح تمام دنوں پر بھی جمعۃ المبارک کو سرداری اور فضیلت حاصل ہے۔ جمعۃ المبارک کو جمعۃ المبارک کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام مسلمانوں کے اکٹھا ہونے کا دن ہے۔ تمام انسان مسلمان جتنے بھی ہیں وہ اس روز ایک جگہ اکٹھے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ اور یوں آتا ہے حدیث شریف کے اندر کہ جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے سب سے پہلے نبی، جو سب سے پہلے دنیا میں انسان بن کر کے آئے، وہ سب سے پہلے جو دنیا میں آئے وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ جمعے کے دن ہی دنیا میں آئے، اور جنت کے اندر بھی داخل جو ہوئے وہ بھی جمعے کا دن ہی تھا، اور جنت سے جو نکالے گئے وہ بھی جمعے کا دن ہی تھا، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی ہوگی۔ اس لیے اس کو عید کی طرح مانا جاتا ہے۔ اور یوں آتا ہے حدیث شریف کے اندر عید اور بقرہ عید سے بھی بڑا دن ہے جمعے کا دن۔ لگانا ٹوٹتا ہے؟ نہیں، خوشبو لگانے سے اور سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس دن تو جمعے کے دن خوشبو لگانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خوشبو استعمال کرنی چاہیے، سرما بھی لگا لینا چاہیے۔ جمعے کے دن کے بارے میں آتا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو انسان سب سے پہلے آ کر کے مسجد کے اندر آ کر اللہ کی عبادتیں کرتا ہے، مسجد کے اندر آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو، وہ جو فرشتے ہیں جو بھیج رکھے ہیں، جو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ فرشتے اپنے رجسٹر میں ان کا نام لکھ لیتے ہیں۔ اور یوں بھی آتا ہے حدیث شریف کے اندر، جو انسان لگاتار 3 جمعے لگاتار نماز نہیں پڑھتا اور نماز کو چھوڑ دیتا ہے 3 جمعے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، وہ اچھائی قبول نہیں کرتا، برائی کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں جیسا 3 جمعے چھوڑ دے، چوتھا بھی چھوڑ دے تو دین سے باہر ہے، ایسا ہے؟ دین سے باہر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر ایک مہر لگا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اچھائی قبول نہیں کرتا اور برائی کی طرف رغبت کرتا ہے اس کا دل۔ جیسے جمعے کے دن بہت سے لڑکے آئے ہیں، بہت بچے بھی ہیں، 2 رکعت فجر چلتی ہے، ان کے بارے میں جانو۔ اور جمعے کی 2 رکعت دیکھو یہ فرض ہوتی ہیں، اور سنتیں بھی سنتیں مؤکدہ ہیں، ان کو چھوڑنے والا گنہگار ہوگا۔ تو اس لیے سب کو مسلمانوں کو چاہیے کہ فرض کے ساتھ ساتھ جیسے 2 فرض ہیں، اسی طرح یہ جو 10 سنتیں ہیں، جمعے کے اندر 10 سنتیں ہیں، ان کو بھی پڑھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ مؤکدہ ہوتی ہیں، سنتیں مؤکدہ، ان کو چھوڑنے والا گنہگار ہے، جو بھی کر رہا ہے ایسا وہ گنہگار ہو رہا ہے۔ اب جو ماں بہن جو نماز پڑھتی ہے، آج کے دن میں جمعہ پڑھتی ہے، وہ جمعے سے پہلے پڑھنے یا جمعے کے بعد؟ دیکھو وہ نماز پڑھتی ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتی ہے، کیونکہ عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، عورتیں جمعہ نہیں پڑھتی، اور وہ جو صلاۃ التسبیح کا جو ٹائم ہے وہ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتا ہے۔ ایک تو عصر کے بعد نہ پڑھے جو مکروہ وقت ہوتا ہے، ایک سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت نہ پڑھے، ایک زوال کا ٹائم ہے، ان میں نماز نہیں ہوتی، تو اس لیے ان وقتوں کو چھوڑ کر کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے۔ اچھا مولوی صاحب ایک بات اور بتاؤ، روزہ کن کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، کن سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے، جب تک کہ وہ انسان اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ پھاڑ نہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے، جب تک انسان اپنی زبان پر کنٹرول رکھے تو انسان کا وہ روزہ پورا اجر و ثواب کے ساتھ باقی رہتا ہے، لیکن جیسے ہی زبان سے واہیانہ الفاظ نکالتا ہے، فحش بات نکالتا ہے، غلط باتیں نکالتا ہے، غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ان باتوں سے یہ روزہ مکروہ کی کراہت تک پہنچ جاتا ہے، اور بعض علماء کے نزدیک تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان باتوں سے، تو اس لیے ان سے بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے۔ جیسا مولوی صاحب دکھا کے روزہ رکھا ہے اور موبائل پورے دن موبائل چلاتے ہیں، ان کا روزہ صحیح ہے یا
मजबूर है। देखो, रोजा रखने की हालत में अब अगर हम कोई बुराई कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, मसलन मोबाइल को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत चीज़ बोल रहे हैं, अपनी ज़ुबान से गलत चीज़ देख रहे हैं, इनसे रोज़ा तो रहेगा लेकिन जो रोज़े पर मिलने वाला जो सवाब है उससे इंसान महरूम हो जाता है, तो इसलिए इनसे बचना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल, जैसा कि ईद की 4 से 5 दिन रह गए और उधर अलग खाने का भी दौर है, उसके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? देखो, ईद उल फित्र हमारे दो त्यौहार, बड़े त्यौहार माने जाते हैं। एक तो ईद उल फित्र होती है और एक ईद उल अजहा। ये हमारे लिए बड़े ही मुअज़्ज़ज़ और बड़े ही मुक़द्दस दिन होते हैं। इसमें हम मुसलमानों को सबको चाहिए कि हम खुशी खुशी, और हमारा मज़हब जो है ये तालीम नहीं देता कि हम दूसरों को तकलीफ़ दें, और ये तालीम नहीं देता कि हम कोई गलत काम इस त्यौहार के अंदर करें, बल्कि हमारे लिए ये है कि हम इसमें ईद उल फित्र की नमाज अदा करते हैं, पूरे अमन व अमान के लिए दुआ भी करते हैं, पूरे हिंदुस्तान, पूरे मुल्कों के लिए। इसके अंदर दुआ भी होती है कि आपस में भाईचारा रहे और आपस में प्यार मोहब्बत बना रहे। हमारे जो मजहबी तालीम है वो यही सिखाती है कि हम सब मुसलमान और गैर मुस्लिम सब आपस में भाई भाई है, और हम जो है हमारा मजहब ये नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखें, बल्कि हम आपस में एक हैं और आपस में भाईचारा हम बना करके रखें। यही हमारा मजहब और यही हमारी तालीम है। और ईद उल फित्र हमारा बड़ा त्यौहार है, और इस ईद उल फित्र के अंदर हम खुशियाँ मनाते हैं और आपस में गले मिलते हैं, इसीलिए ताकि हमारे गिले शिकवे जो है वो आपस में दूर रहें। और इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो हमारी सभी भाइयों से दरख्वास्त ये है, सभी भाइयों से दरख्वास्त है कि हम अमन व अमान के साथ रहें। और आचार संहिता लगी हुई है, तो इस दौरान भी आपस में कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मेला ठेला आपस में न लगाए ताकि हमारे जो प्रशासन है उनको तकलीफ हो और वो हमारे ऊपर एक्शन ले। तो इसलिए हम उनके साथ भी दे, सभी आपस में एक साथ मिलजुल कर रहे, और आपस में जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें सभी हजरात, सभी से दरख्वास्त है, पूरे हिंदुस्तान वालों से कि हाँ, सभी से दरख्वास्त है, सभी हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सभी से दरख्वास्त है कि अपना कीमती वोट ज़रूर डालें, क्योंकि ये हमारी एक शहादत है, एक गवाही है। कोई भी इंसान इसको छुपाए नहीं, कोई भी इंसान ऐसा ना हो कि अपना वोट से महरूम रहे। तो सभी से दरख्वास्त है, जिसका वोट नहीं बना हुआ वो अपना वोट बनवाए, और सभी से जिसके वोट बने हुए सभी वोट डालने की सभी फिक्र भी करें और कोशिश करें।